آیا ہے. بنی ہوئی سڑک کو توڑ دیا. اب بوٹل نیکسس میں بن جائیں گے, ڈیزائن اس کا پراپر نہیں ہے, جب یہ بن جائے گا تب بھی تنگ کرے گا. اور یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں. اسی میں نے بتایا آپ کو KCR K4 S3 سیوریج کا منصوبہ, یہ بھی 15-20 سال سے مکمل نہیں ہوا. ایک منصوبہ تھا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ, انڈسٹری کے کمبائنڈ ویسٹ واٹر کے پلانٹ لگنے تھے, وہ بھی جو ہے وہ 15 سال ہو گئے نہیں بنا. گویا کوئی ایک کام بھی اس شہر کراچی کے لیے نہیں کیا. اس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, 5 ڈبل ڈیکر چلا کر کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دیا. گرین لائن اور اورنج لائن کے نام پر چند بسیں آ گئیں اور پنک لا کر وہ صرف زبانی جمع خرچ اور اشتہار بازی کے لیے جتنے کی وہ بسیں نہیں آتی, شرجیل علماء مجھ سے زیادہ کے اشتہار اپنے ٹی وی پہ چلوا دیتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک سسٹم ہے مافیائی سسٹم قبضے کا, وہ موجود ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا گیا, اور پھر اس وقت پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ بلڈنگ بنی, جس میں سے 85,000 بلڈنگیں غیر قانونی بنی ہیں. یہ کس کی گورنمنٹ ہے؟ یہ کیا پچھلے میئر کی گورنمنٹ ہے, اس سے پچھلے میئر کی گورنمنٹ ہے, اس سے پچھلے میئر کی گورنمنٹ ہے؟ یہ صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اور وفاق میں یہ لوگ سب اکٹھے ہیں, MQM وغیرہ اور نون لیگ, اور یہ سب مل کر حکومت کر رہے ہیں اور اس طرح سے اس شہر کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نعمت اللہ خان اور کبھی افغانی صاحب اور کبھی کسی کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کس قدر فضول قسم کی بات کر رہے ہیں. جس کمرشلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, دنیا بھر میں جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں اس پہ تو بلڈنگیں بنتی ہیں, وہ بلڈنگیں تو آلریڈی موجود تھیں, وہ غیر قانونی طریقے سے چل رہی تھیں, اس کا قانون سازی کی گئی, اس کو باقاعدہ نیٹ میں لایا گیا, اس کی آمدنی گورنمنٹ کے پاس آئی. غیر قانونی بلڈنگ بنانے کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دی کسی نے. اور جس وقت یہ قرارداد, اگر ہم نے تو قرارداد پاس کی تھی نا, سندھ حکومت تو اپروو کرتی ہے, بات یہ ہے کہ اس کو تو ریگولرائز کیا گیا تھا, یعنی اس کمرشلائزیشن کو باقاعدہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو بلڈنگیں موجود ہیں اس کی آمدنی آنا شروع ہو, بائی لاز بنائے تاکہ غلط کام نہ ہو سکیں. یہ بتائیے کہ جو پورے شہر میں پورشن کا دھندا چل رہا ہے, یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ, زمینوں پہ قبضے کا نظام, یہ بلڈنگوں کی غیر قانونی پوزیشن, یہ کون سا جو نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی کے زمانے کی بات ہے؟ یہ سارا کا سارا دھندا پیپلز پارٹی اور MQM کے لوگ کرتے ہیں. بیڑا غرق کر دیا اس پورے شہر کا, تباہ کر کے رکھ دیا اس شہر کو, رہنے کے اور جینے کے قابل نہیں چھوڑ رہے. بارش ہو جائے تو پانی کے نکالنے کا مسئلہ, آگ لگ جائے تو بجھا نہیں سکتے. 83 لوگ, جس میں سے جو ہے وہ 73 کا بتا رہے ہیں کہ وہ باڈیز جو ہے وہ مل گئی ہیں, ابھی تک اس کا جو ہے وہ شناخت نہیں ہو سکی ہے, سب لوگوں کی میچ نہیں ہو پا رہا ہے. کس اذیت سے گزر رہے ہیں لوگ, کس طرح تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, جن کے پیاروں کے لیے وہ بار بار جا رہے ہیں کہ ہمیں بتا دو کہ اس کی باڈی کون سی ہے. اس اذیت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں یہ ظالم لوگ کہ جو صرف قبضے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور وڈیرا شاہی نظام بناتے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو فلر چھوڑے جاتے ہیں, کبھی صوبے کا کبھی وفاق کے حوالے کرنے کا, او بھائی کراچی کے مسئلے کا حل نہ صوبائی کنٹرول ہے نہ وفاقی کنٹرول ہے. آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل کراچی سٹی گورنمنٹ ہے. یہ جو بلاول صاحب دنیا بھر میں پریزنٹیشن دیتے پھرتے ہیں, یہ مزے لیتے ہیں لندن کے اور مزے لیتے ہیں نیو یارک کے, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نیو یارک اور لندن اور ان سے کتنا زیادہ مزاج ملتا ہے میرا. کبھی انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ کے بارے میں سنا کہ وہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ استنبول کی گورنمنٹ جو بلدیاتی گورنمنٹ ہے, اس کے اختیار میں ماسٹر پلان ہے, اس کے اختیار میں فائر بریگیڈ ہے, اس کے اختیار میں تعمیرات ہیں, اس کے اختیار میں ٹرانسپورٹ ہے, اس کے اختیار میں سیوریج ہے, اس کے اختیار میں پانی ہے, اس کے اختیار میں ایفلوئنٹ پلانٹس ہیں, تعلیم ہے, روزگار ہے, قرضے جاری کرنا ہے, پوری اسکیمیں ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کی, اور جتنے آپ یو نیم اٹ آپ نام لیتے رہیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اختیارات
استنبول کی سٹی گورنمنٹ کے ہیں، جو وہاں پر بلدیاتی حکومت ہیں اس کے ہیں، جائیں اور سرچ کریں. اسے کہتے ہیں بلدیاتی حکومت. اسے نہیں کہتے کہ کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سارے اداروں پہ قبضہ کر لو اور سسٹم بنا دو اور بلدیات کو جو ہے وہ بالکل ایک طرف رکھ دو. اس کے نتیجے میں کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے کراچی سٹی گورنمنٹ ہی اس کا حل ہے. با اختیار ہو، تمام تر چیزیں اس کے ماتحت ہوں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے، قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے. کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا، رائے دی، ووٹ دیے، دھوکہ کیا گیا، قبضہ کیا گیا. اور میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے اس قبضہ نظام کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس میں فارم 47 کے ذریعے اور بلدیاتی انتخاب میں قبضے کے ذریعے انسانوں کو لاپتہ کر کے، غائب کر کے، ڈرا دھمکا کے اور خرید کے انہوں نے قبضہ سسٹم یہاں پر قائم کیا ہے. کیسے جو ہے شہر آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے جنہوں نے یہ سارا فساد کیا ہے وہی اس کو صاف کریں، وہی جو ہے وہ ٹھیک کریں اس پورے نظام کو. کیسے چل سکتا ہے اس طرح لوگ جو ہے وہ بے یار و مددگار اس طرح شہر کے اندر گھومتے رہیں؟ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان فراڈیوں کے پاس لوگ نہ جائیں کہ جنہوں نے 40 سال میں کراچی کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں. 1 فروری کو شارع فیصل پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان مارچ ہوگا. جینے دو کراچی کو مارچ. یہ وہ مارچ ہوگا کہ جو انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں میں امید پیدا کرے گا، ان مافیاؤں سے نجات دلائے گا. اس میں انشاءاللہ ہم آگے کا پورا لائے عمل دیں گے. اب یہ مارچ برائے مارچ نہیں ہوگا. اب اس شہر کو اس وڈیرا شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا، اس مافیائی نظام سے آزاد کرانا ہوگا، اس مافیا سے آزاد کرانا ہوگا جو خون نچوڑ رہے ہیں ہمارا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے. 42% انکم ٹیکس یہ شہر کراچی دیتا ہے، 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، 60% سے زیادہ ریونیو پورے پاکستان کا یہ جنریٹ کرتا ہے. صوبائی حکومت کا 98% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. کراچی کے علاوہ ٹیکس دیتا کون ہے؟ آپ ذرا تھا حساب لگانا تو شروع کریں. اور اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ منی پاکستان ہے، ہر زبان، ہر برادری، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. اس کو اگر امن مل جائے، اسٹریٹ کرمنل سے یہ بچ جائیں، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے تو یہ تو پاکستان کی ترقی میں 4 چاند لگا دے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے. تو جو لوگ اس پورے نظام کی بات کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں سسٹم کام کر رہا ہے، تو وہ سسٹم کو اسلام آباد میں بٹھا دیتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ پیپلز پارٹی ہے اور پروجیکٹ بلاول ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرے. بہت ہو گیا. کب تک آپ ان مافیاز کو ہم پر مسلط کرتے رہیں گے؟ یہ دھندے بازی ختم کی جائے اور لوگوں کا حق لوگوں کو دیا جائے، لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے. لوگ جس کو منتخب کریں اس کو اختیار ملے اور با اختیار سٹی گورنمنٹ کا نظام بنایا جائے. اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جو لوگ تعصبات پھیلا کر لوگوں کو لڑوا کر اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں، انہیں ایک طرف کرنے کا وقت آ گیا. اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہمارے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ حکومت ہے. ہمارے تو مینڈیٹ پہ قبضہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس جنریشن زی کا ہاتھ پکڑا ہے. ہم انہیں بنو قابل پروگرام کے تحت آگے بڑھا رہے ہیں. اور پورے پاکستان میں کراچی کا یہ پورا ہم نے جو بنو قابل کا پروجیکٹ شروع کیا تھا پورے پاکستان میں چلا گیا الحمدللہ. اور اس کے نتیجے میں اب نوجوان ہیں جن کو کچھ امید پیدا ہو رہی ہے. پرسوں میں گوادر گیا ہوا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ بلوچستان کے اس دور دراز علاقے میں جس طرح نوجوان لڑکے لڑکیاں امید کے ساتھ جڑ کر اس پورے پروجیکٹ کا حصہ بنے. جعفر آباد اور کوئٹہ اور پھر کراچی میں 70,000 تو پاس آؤٹ ہو گئے ہمارے بچے. ہم ہیں کہ جو ان کے لیے پورا زی کنیکٹ پروگرام، ہم اس طرح سے نوجوان نسل کا استحصال نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو بے وقوف بنائیں اور اپنے پیچھے بس لگائیں. ہم ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ نوجوان ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے، ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ان کو بھی دینا پڑے گا جو کرپشن کر رہے ہیں، اور ان کو بھی دینا پڑے گا جنہوں نے اس کرپٹ مافیا کو مسلط کیا ہوا ہے. اس لیے 1 فروری کا یہ تاریخی مارچ ہوگا جس میں ہم آگے کا نقشہ بتائیں گے اور انشاءاللہ پورے شہر میں کیا پورے صوبے میں تحریک چلے گی اور اس مافیا سے نجات دلائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ سی ایم صاحب کا کوئی جواز نہیں ہے اب اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر، انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے.
انہیں اپنی اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس پوری جو ہے نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں چھوڑنا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے. میں اس موقع پر ایک اور اہم ترین مسئلے پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے بورڈ آف پیس جو غزہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا ہے. اور اس بورڈ آف پیس کو ہم نے پہلے دن جب اس کی بات آئی تھی ہم نے مسترد کیا تھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یو این او کے مقابلے میں اپنا ذاتی قسم کا کوئی ادارہ بنائے اور اپنی پسند کے حکمرانوں کو منتخب کر کے انہیں اس میں شرکت کی دعوت دے اور بعد میں کہے کہ $1 بلین. بھی ایک جو کاروباری ذہن کے ساتھ اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذہن کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ میں خاص طور پر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جو اسرائیل کو سپورٹ فراہم کرتا ہے, جس نے حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ ہتھیار نیتن یاہو کو سپلائی کیے جو پچھلی حکومت نے بند کر دیے تھے, اور جس جگہ پر اس نے ان اعلانات کو کیا تھا شرم الشیخ میں, اسی جگہ پر اس نے کہا کہ نیتن یاہو کو میں نے وہ ہتھیار دیے جس کا مجھے پتا بھی نہیں تھا, لیکن نیتن یاہو نے اس کا بڑا بہترین استعمال کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ فلسطین کے بچوں کو جلایا جا رہا تھا, ان پر بمباری ہو رہی تھی, پورا غزہ تہس نہس کیا جا رہا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس نے بہت اچھا استعمال کیا, اور اسی مجلس میں شہباز شریف صاحب اس کو سلوٹ کر رہے تھے اور نوبل پرائز کے لیے اس کو نامینیٹ کر رہے تھے, جس سے پورے کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے تھے. دوسری جانب امیر مقام کا بھی خطاب جاری ہے, آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ ایک پراپر شیپ میں آپ ہمیں بھیج دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اگر وزیر اعظم پاکستان سے بات کرنا پڑے, اگر وہی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین حسن اقبال صاحب سے بات کرنا پڑے, اور اگر ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے بات کرنا پڑے, تو میں بھرپور آپ کی نمائندگی کروں گا اور اس کو یقینی بناؤں گا کہ جو آپ کے جینوئن ڈیمانڈ ہے اس کی تکمیل ہو جائے اور وہی مکمل ہو جائے. میں ضرور ایک بات جوانوں کے بارے اور فیوچر کے بارے, آپ یہ ہم سب کا ملک ہے, یہ ملک و پاکستان ہو تو ہمارا سیاست بھی رہے گا, ہمارا کاروبار بھی رہے گا. وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا خطاب جاری تھا.